مہمان کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دلالت قطعی نہیں رہی، حالانکہ اس میں کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ جب ان کا آسمان پر جانا ثابت مان رہا ہے تو آسمان سے اترنے کا معنی یہی ہوگا کہ اوپر سے نیچے آ جائے گا زمین کا، اور تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ان ساری حدیثوں کو ختم کرنے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ رجوع کا لفظ دکھا دو نزول کی بجائے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ رجوع ہو کہ وہ رجوع کریں گے، کیونکہ رجوع کا لفظ اسی معنی میں آتا ہے کہ جو پہلے آیا تھا وہی دوبارہ آئے گا، اس لیے اس میں کوئی سی مجازی معنی کا احتمال نہیں۔ پھر آگے بڑے زور سے لکھتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ رجوع دکھا دے تو میں جھوٹا، میری ساری کتابیں جلا دی جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا، زندہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ جب اس کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا تو میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اب تفسیر در منصور میں دوسری جلد میں 30 صفحے پر حدیث لمبی موجود ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نجران کے پادریوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے تو اس مناظرے کا ذکر ہے، اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے، تو اس مناظرے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تو جہاں اور دلائل دیے کہ مسیح خدا نہیں تھے، کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں، مسیح علیہ السلام کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ پیتا نہیں، مسیح علیہ السلام پیتے تھے، اللہ تعالیٰ بول براز سے پاک ہے، مسیح علیہ السلام بول براز فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، مسیح علیہ السلام سو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ ہے، مسیح علیہ السلام کئی دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتے، مسیح علیہ السلام بیمار بھی ہو جاتے تھے۔ یہ سارا ذکر کرتے حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ سے صاف ہو گیا کہ جس وقت یہ مناظرہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ فرمایا کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے رد میں حضرت پاک یہ دلیل بیان فرما رہے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے تو یہ زیادہ وزنی دلیل تھی اس سے کہ تم کہتے عیسیٰ خدا ہے، وہ دیکھو تمہارے خدا کی قبر بنی ہوئی، مر گیا ہوا ہے، یعنی اس کا مرا ہوا ثابت کر دینا زیادہ وزنی دلیل تھی نا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یہ نہیں فرمایا کہ وہ مر چکا ہے، فرمایا ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا۔ پھر یہود سے اسی مسئلے پر جب آپ کی بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی کا چیلنج تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی رجوع کا لفظ ہمیں دکھا دے، پھر میں جھوٹا، میری ساری کتابیں جلا دو۔ انجام آتم میں اس نے یہ بات بار بار لکھی ہے، اور ہم رجوع کا لفظ دکھاتے ہیں لیکن کوئی مرزائی مرزے کی کتابیں جلاتا نہیں آتا، ہم کہتے ہیں ان کی کتابیں جلا دو اور اس کو جھوٹا کہو، تو کوئی بھی اس بات کو لکھ کے دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوتا۔ تو اصل میں ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے سنا رہے ہیں نا، ان سے تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کتاب دکھائی جائے انجام آتم کہ بھی مرزا نے یہ لکھا ہے۔ اب پہلے تحریر ہو جائے کہ اگر ہم رجوع کا لفظ دکھا دیں تو تم مرزے کو جھوٹا لکھو گے اور چوک میں رکھ کر مرزے کی کتابیں جلاؤ گے، تو پھر ہم دکھانے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی آدمی دکھائے تو کوئی فائدہ بھی ہونا۔ میں ایک دن بازار گیا تو ایک قادیانی کوٹ کی جیب میں اس کے کشتی نو تھی،
تو بات جو کسی مسلمان سے کر رہا تھا وہ، میں نے بھی سوچا کہ یہ تو مرزائی ہے، کم وقت مبلغ ہے، کوئی شرارتی کر رہا ہوگا، تو میں بھی چلا گیا اسی دکان پر، ان کی مرزائیوں کی دکان تھی کہ مرزا صاحب مسیح موعود تھے۔ ان کا وہ کیسے مسیح موعود تھا؟ مرزے نے خود مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو ان کی قبر میرے ساتھ بنے گی روضہ پاک میں، اور اس حدیث کی مرزے نے تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو جیسے ہم حضور پاک کی قبر پاک وہاں دکھا سکتے ہیں، اس سے یقین ہو گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق کی قبر دکھاتے ہیں، عمر فاروق کی قبر دکھاتے ہیں، ہم تو مسیح علیہ السلام کی وفات اس دن مانیں گے جس دن ہمیں مدینہ منورہ میں روضہ پاک میں کوئی مسیح علیہ السلام کی قبر دکھا دے گا، کیونکہ ہمارے نبی پاک تو بڑا آسان اور عام فہم فیصلہ فرما گئے نا کہ وہ 45-40 سال ٹھہریں گے اور شادی بھی کریں گے، بیوی بھی ہوگی، وَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، اور یہاں میری قبر میں میرے مقبرے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو نے کہا ہم تو اس دن مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جس دن مدینہ منورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کے احاطے میں آپ ہمیں دکھا دیں۔ اب یہ بات بڑی عام فہم تھی، مجھے کہنے لگا کس کتاب میں میرے صاحب نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی قبر کے ساتھ قبر بنے گی؟ میں نے کہا کشتی نوح میں۔ اب وہ کشتی نوح بالکل پاکٹ سائز تھا، چھوٹی سی تختی پر چھپی تھی، باریک تھی، میرے پاس جو تھی وہ بڑی تختی کی تھی، اس نے وہ نکالو جی کہاں ہے۔ اب وہ تو صفحے بھی وہ نہیں ملتے تھے نا، میں دیکھنے لگا، کیونکہ میں عام طور پر صفحے یاد بھی نہیں رکھا کرتا، میں نے مرزے کی کتابیں چونکہ 2 مرتبہ پوری پڑھی ہے نا، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حوالہ فلاں جگہ آنا ہے، اس لیے سیاق و سباق سے میں حوالہ تلاش کر لیا تھا۔ خیر میں وہ شور مچا رہے ہیں سارے، جھوٹ بولا ہے نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے نہیں ہے۔ اب اس وقت انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، میں ورک اڑتا گیا ساری ورک میں حوالہ ملا، بس دے دو جی جھوٹ ہے، میں نے کہا نہیں میں نکال کے دوں گا انشاءاللہ، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اب پھر میں اس کو اڑتا رہا، 2 دفعہ ورک اڑتے وہ حوالہ نظر نہیں آیا، کیونکہ جو کشتی نوح پہلے چھپی تھی اس میں یہ لفظ موٹا لکھا تھا کہ وہ میرے مدینہ منورہ میں میرے مقبرے میں دفن ہو۔ اب اس میں موٹا لفظ ہی میں تلاش کر رہا تھا، مل جائے وہ نہیں تھا۔ پھر تیسری دفعہ میں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو تیسری دفعہ میں نے ذرا غور سے دیکھا کہ وہ موٹا لفظ تو نہیں ہے، باریک لفظ دینے شروع کرے، تو وہ حوالہ مل گیا۔ یعنی جو میرے پاس کشتی نوح تھی اس پر صفحہ 47 پر تھا اور یہاں صفحہ 14 پر ملا۔ جب مل گیا تو میں نے پھر پڑھ کے سنا کہ دیکھو بھی یہ لکھا ہے۔ اب مانو کہ مرزا جھوٹا ہے تو کتاب میرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب میں ڈالی، چلا گیا، یعنی جب تک حوالہ نہیں ملا شور مچاتا رہا، نہیں ہے حوالہ، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیں بھی ہم کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ہمارا نبی بھی سچ بولتا تھا، ہمیں بھی کہہ گیا سچ بولنا، تمہارا نبی بھی جھوٹ بولتا تھا، تمہیں کہہ گیا جھوٹ بولنا، تو یہ تو تمہارا کام ہے، ہمارا کام تھوڑا جھوٹ بولنا، تو حوالہ اٹھا کے لیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو مسائل ہیں ان کو ایسے عام فہم انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ وما قاتل وما سلب والی آیت پچھلے جمعے ہو گئی تھی جی، مسیح علیہ السلام کے بارے میں حیات مسیح کا مسئلہ نہیں تھا، وہ محمد منشے والا مناظرہ نہیں آیا تھا۔ ہم نے انجیل برن مارچ چھپائی تھی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ مجھے عطا فرمائی تھی کہ یہ 10 سال سے میرے پاس رکھی ہے، اسے کچھ حوالے غلط ہے ٹھیک کر کے مقدمہ لکھ کے چھپوا دو، ہم نے چھپوا دی۔ تو وہ دکاندار جس نے کتاب چھپائی تھی، چونکہ مرزائی بھی انجیل برنباس کے شوقین ہوتے ہیں نا، تو کتاب بیچنے رب میں چلا گیا۔ اب یہ جو تھے مرزائیوں کو عادت ہوتی ہے مسئلہ حیات مسیح چھیڑ لیا، اس دکاندار نے کہا بھی میں تو آیا ہوں کتابیں بیچنے،
تجھے اگر بڑا شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو اکاڑے آ جانا، کرایہ تجھے آنے جانے کا میں دے دوں گا۔ اب اس نے تو جان چھڑائی، وہ 5-6 دن بعد سچ مچ آ گیا مرزائی روے سے۔ اب وہ دکاندار اسے لے کر میرے پاس سکول میں آ گیا کہ یہ میں نے تو جان چھڑائی تھی اور یہ کم وقت میرے پیچھے ہی آ گیا کہ تو مناظرہ کرنا ہے۔ خیر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے تعارف کے طور پر باتیں شروع کی کہ آپ شروع سے مرزائی ہیں، مرزائیوں کے گھر پیدا ہوئے، پہلے کوئی اور مسلک تدین تھا؟ کہ جی میں مدرسہ اہل حدیث مدرسہ غزنویہ کا فارغ التحصیل عالم ہوں، میں پہلے اہل حدیث تھا اور پھر قادیانی ہو گیا۔ پہلے یہ بات ہوئی، اتنی ہوئی۔ میں نے کہا کوئی آدمی ایک دین چھوڑتا ہے دوسرے دین کو قبول کرتا ہے تو یقین پہلے دین میں کوئی خامی نظر آئی ہوگی اس لیے چھوڑا نا، اور دوسرے دین میں کوئی خوبی نظر آئی ہوگی اس لیے قبول کیا نا۔ تو پہلے دین میں تجھے کیا خامی نظر آئی تھی اور دوسرے دین میں کون سی خوبی نظر آئی جو اس کو قبول کر لیا؟ دیکھو نا، یہ تو دین کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تو بازار میں جا رہا ہو اور ویسے کوئی کہہ دے کہ تیری شلوار ٹھیک نہیں ہے تو اتار کے پھینک دے گا بغیر دیکھے؟ تو انسان ایک کپڑا بھی اتار کر پھینکنے کو تیار نہیں ہوتا، چہ جائے کہ پورا دین ہی آدمی اتار کے پھینک دے۔ تو نظر نہیں آئی دوسرے دین میں کوئی خوبی نظر آئی ہے کہ ان میں تنظیم ہے، تو پھر تجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مرزائیوں کی تنظیم سے عیسائیوں کی تنظیم زیادہ ہے، وہ زیادہ منظم ہے۔ تو اگر تنظیم کے پیچھے ایمان خراب کرنا ہے تو پھر تو کل کو عیسائی ہو جائے گا، پھر فائدہ کیا مناظرہ کرنے کا؟ تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو تنظیم ہے جو آپس میں بڑے محبت پیار سے رہتے ہیں، میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ جہاں گھر ہی دو ہوں گے مرزائیوں کے وہاں وہ محبت پیار سے نہ رہے اگر لوگوں کے سامنے تو مر رہے انہوں نے، وہ ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی۔ ہاں جہاں سارے مرزائی ہو روے میں وہاں دیکھو کہ ان کی کیسی جوتیاں چلتی ہیں، آپس میں قتل کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ سارے شہر میں 2 مرزائی رہتے ہیں، اب وہ آپس میں گھر بیٹھ کے جتنا بھی چاہے لڑے، لیکن عوام کے سامنے بھی اگر ظاہر کر دیں ہم لڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو میں نے کہا یہ ان کی مجبوری ہے، یہ تنظیم نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دانے پھینکنے والے کو سخی نہیں سمجھنا چاہیے، شکاری بھی تو دانے ڈالا کرتا ہے نا۔ تو یہ تنظیم کا جو بہانہ ہے یہ ان کے دانے ہیں شکار کے، اور تو عجیب آدمی ہے، ایسا بیوقوف پرندہ ہے کہ فوراً ان دانوں میں پھنس گیا ہے۔ پھر میں نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ تو نے مرزے کو مانا کیا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی پہلے مردے ہوئے سچے ہو یا جھوٹے ان کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ میں نبی ہوں یا خدا ہوں یا مجدد ہوں یا محدث ہوں، لیکن مرزے کے اتنے دعوے ہیں اتنے زیادہ کہ شاید سارے سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھ کر چیک کرنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں چلے گا وہ تھا گیا۔ وہ کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں، کبھی کہتا ہے عورت ہوں، مجھے حیض آتا ہے، درد ذیل شروع ہو گیا ہے، بچہ بن گیا، پیدا ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے حجر اسود مانو میں پتھر ہوں، کبھی کہتا ہے میرا نام کرشن جی مہاراج ہے، کبھی کہتا ہے امین ملک جے سنگھ بہادر ہے، کبھی سید بنتا ہے، کبھی مغل بنتا ہے، کبھی یہودی بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ تو یہ پتہ ہی نہیں، وہ اتنے اس کے دعوے ہیں، یہ پتہ لگا لینا کہ وہ ہے کیا، خود یہی بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کہتا جی وہ انسان پہلے پرائمری پاس کرتا ہے، پھر مڈل، پھر میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے۔ تو اس طرح مرزا صاحب نے چونکہ درجہ بدرجہ ترقی کی ہے نا، تو اس لیے جو اس کا آخری دعویٰ ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ جھگڑا ہو جائے گا آخری دعویٰ کون سا ہے اس کا، کیونکہ میں نے اس کی کتابیں ساری پڑھی ہیں۔ وہ مبلغ اسلام سے شروع ہوا
پھر کبھی ہندو بنا، کبھی عیسائی بنا، کبھی یہودی بنا، کبھی مرد بنا، کبھی عورت بنی، کبھی خدا بنا، کبھی خدا کی بیوی بنا، کبھی خدا کا بیٹا بنا، کبھی خدا کا باپ بنا. تو اس طرح ترقی کرتا چلا گیا. آخری دعویٰ اس کا یہ تھا کہ ارم خاکی ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. کہ میں تو ایک مٹی کا کیڑا ہوں، بندے دا پتر ہی نہیں کہتا ہے. نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. میں تو انسان کی شرمگاہ ہوں. تو آخری دعویٰ میرے صاحب کا یہی تھا. تو اس پر تو میرا بھی یقین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں مرزے کا ماننے والا میں ہوں، تو نہیں ہے، کیونکہ تو درمیان میں اٹک گیا ہے نا. اب وہ شرمگاہ کہاں ہے؟ تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ناپ سے 10 انگل نیچے. دیکھو نا حساب کتنا آتا تھا اس کی. آخر ناپ تول میں ماہر تھا نا، کہ ناپ سے 10 انگل نیچے مرزا صاحب عوام ہے رہتے ہیں. اب وہ کچھ گھبرا گیا، کہتا نہیں ان باتوں پر میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں مناظرہ کروں گا حیات اور وفات مسیح پر. نے کہا کیا فائدہ کیا ہوگا اس پر مناظرہ کرنے کا؟ اگر پھر جی مرزا صاحب مسیح بن جائے گا نا. مرزے کو تو شوق تھا، وہ کبھی سکھ بنتا تھا، کبھی عیسائی بنتا تھا، کبھی یہودی بنتا تھا، کبھی پارسی بنتا تھا. تو وہ صرف مسیح تو نہیں بنا نا. اور آخر میں نے بتا دیا کہ وہ شرمگاہ بن گیا بس. تو اس منظر سے تو گزر گیا نا. اس لیے حیات و وفات مسیح پر مناظرے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. میں نے اس پر 31 مناظرے کیے ہیں، مولوی مجھ سے مناظرے کر نہیں سکتے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو پھر دکان تم چلو اپنے مربی کے پاس، 2-4 مرزائی ساتھ لے آؤ تاکہ یہ نہ سمجھو میں اکیلا ہوں. اور دکان پر میں آتا ہوں. 1 گھنٹے کے بعد چھٹی ہوگی تو چلے گا. دکان پر بیٹھ گئے، 50-60 مرزائی بھی آ گیا اس کے ساتھ. کتابوں کی دکان تھی. ہاں بھائی، میں نے کہا پہلے نقطہ اختلاف سمجھانا ہے کہ ہم اور آپ نے اختلاف کیا ہے. مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں. چلو میں ہی سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا بھی دیکھو اس بات میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس میں اتفاق ہے. اختلاف اس میں ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے تھے وہی زندہ ہے، انہی نے دوبارہ آنا ہے. یہ کہتے نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی جگہ کوئی بہروپیہ مسیح آئے گا. بہروپیہ نقلی مسیح. میں نے مسیح کا ترجمہ نقلی کیا نا، بہروپیہ، کہ ان کی جگہ کوئی نقلی مسیح بہروپیہ مسیح آئے گا. کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے، اب کوئی اور مسیح آئے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو اب مسئلے میں سمجھو تاکہ بات سمجھ آئے. اب یہ کیفیت بن گئی جیسے ایک آدمی کسی عدالت میں درخواست دے کہ زید فوت ہو گیا ہے اور میں اس کا وارث ہوں، اس لیے زید کی جائیداد میرے نام منتقل کر دی جائے. تو ایسے موقع پر عدالت 2 سرٹیفکیٹ مانگتی ہے. ایک تو زید کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرو، اور دوسرا یہ کہ تو کیا لگتا ہے اس کا. آخر کچھ لگے گا تو جائیداد ملے گی نا. تو میں نے کہا جب تیرا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسیح مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کا وارث ہے، اس لیے مسیح والے ساری جو جائیداد تھی وہ ان کے نام آ گئی ہے، تو ہم بھی تجھ سے 2 ہی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ ہو، اتنا واضح ماضی کا سیگا ہو کہ انا عیسیٰ ماتا، تاکہ جس عدالت میں رکھ دے وہ جج مان لے کہ ہاں یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ مرزا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا، کیا رشتہ تھا اس کا اس کے پاس.
وہ کہتے کہیں شادی تھی تو شادی میں جو مہمان ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو لڑکے کے ساتھ آتے ہیں جس کو بارات کہتے ہیں، ایک لڑکی والوں کے گھر آئے ہوتے ہیں جن کو میل کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، میل۔ تو ایک آدمی نے کھانا کھانا تھا، کھانا پکا نظر آ رہا تھا کہ کھانا کھانا ہے، وہ سوچتا تھا کہ کن میں شامل ہوں، بارات والوں میں یا میل والوں میں، کہ میل والوں میں تو جلدی پکڑا جاؤں گا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ سارے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں، اور بارات میں بعد چونکہ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے شہروں کے بھی ملے ہوتے ہیں، تو اس میں آدمی کچھ کھپ سکتا ہے، تو اس لیے وہ بارات والوں میں بیٹھ گیا۔ اب جو بیٹھے تو آپس میں تعارف شروع ہو گیا، بھی ہاں تو کون ہے، پوچھنے لگے کچھ کہ میں جی یہ لڑکی کا سہرا ہے جی، یہ ماما سہرا ہے، یہ چاچا سہرا ہے، سسر کو سہرا کہتے ہیں نا پنجابی میں۔ اب وہ چلتے چلتے اس پر بھی وہ تو بتاتے رہے نا کہ تو کون ہے، کہ میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں۔ کیا ہوں؟ ٹٹیورا۔ سب سمجھ رہے ہیں کوئی نیائی رشتہ ہے، پہلے سنا نہیں کہ وہ ٹٹیورا کسے کہتے ہیں، کہ لڑکی کا باپ اور میں کسی زمانے میں اکٹھے ٹٹو چلایا کرتے تھے، ٹٹو ہوتا ہے نا، ٹٹو چلایا کرتے تھے، اس لیے میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تو نے بھی دو سرٹیفکیٹ پیش کرنے، ایک مرزا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، دوسرے مرزا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا، ٹٹیورا تھا یا کوئی اور رشتہ نیا تھا اس کا؟ وہ رشتہ پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ وارث بن سکتا ہے یا نہیں۔ بالکل جی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ترجمہ کرتا ہے نہیں ہے محمد مگر رسول، مر گئے آپ سے پہلے سارے رسول۔ میں نے کہا مر گئے کس لفظ کا ترجمہ اور سارے کس کا ترجمہ ہے؟ اب وہ تو دکان کتابوں کی تھی، ترجمے والے قرآن رکھے تھے، میں نے کہا جس کا وضو ہے اٹھا لو ترجمہ۔ وہاں لکھا تھا گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول، سب ترجموں میں یہی تھا، گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول۔ میں نے کہا یہاں تو نہ مرنے کے لیے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی سب کا لفظ ہے، کئی کا لفظ ہے، کئی رسول گزر گئے، تو اس سے تو کچھ نہ بنا۔ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں تو سب کا لفظ آ گیا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا بس ایک دفعہ پڑھ لیا، دوبارہ یہ آیت نہ پڑھنا۔ کیوں جی؟ میں نے کہا میں یہ آیت لکھ کے بھیج رہا ہوں تیری بیوی کو کہ منشا مر گیا ہوا ہے، تو آگے نکاح کر لے۔ کیوں کر لے؟ میں سے کل نفس ذائقۃ الموت میں تو بھی تو آ گیا ہے نا۔ اگر یہ منشے کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ کیسے بن گیا بھائی؟ پہلے تو مان کہ تیری موت کا سرٹیفکیٹ ہے، تیری جائیداد اٹھا کے لاتے ہیں، بیوی بھی کسی کے سپرد کرتے ہیں۔ کہتا نہیں جی میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوگا کہ وہ مر گیا ہے۔ میں نے کہا وہی تو میں مانگتا ہوں، وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، آیت پڑھ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ مولوی پرلے درجے کے ضدی ہوتے ہیں، یہ سچی بات کبھی نہیں مانتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہر شہر اور گاؤں میں ایک رجسٹر ہوتا ہے، جو آدمی پیدا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جو مرتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا رجسٹر؟ کہنے کے دیکھا ہے، متوفی فلاں متوفی فلاں لکھا ہوتا ہے نا رجسٹر میں، جو بھی مر گیا اس کا نام لکھا ہوتا ہے متوفی فلاں۔ اب وہ تو مفعول کا صیغہ ہے نا، لیکن وہ لوگوں سے بار بار وہ لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے نا، کہ اس وہاں کیا معنی ہوتا ہے کہ مرا ہوا۔ کہتا ہے کسی سے پوچھ لیں جو پڑا ہوا ہے، رجسٹر رکھ دیں، متوفی لکھا ہے، اس کا معنی کرے گا مرا ہوا، مر گیا، یہ سرٹیفکیٹ بن گیا۔
کہ دیکھو تم سب مانتے ہو کہ اس کا معنی مرا ہوا ہے، مر گیا ہے، لیکن مولوی اتنا ضدی ہے یہ بالکل نہیں مانے گا۔ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں۔ اچھا آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں اس کا معنی یہی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا میں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ پوچھا تو اس سے، وہ دیکھ پر تو دیا بھائی قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو یہ ان کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں، میں نے متوفی کا تو معنی مانتا نہیں، مرا ہوا۔ دیکھو وہ تو معنی میں نے مان لیا ہے مرا ہوا، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا نہیں۔ کیسے جی؟ میں نے کہا یہ تو اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی موت کا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا کرو ترجمہ، مانا چوکیدار والا کرنا ہے، رجسٹر والا۔ واہ میں نے اور اس میں نے جب قال اللہ ہو کہا اللہ نے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی مرا ہوا ہوں، کیونکہ چوکیدار کے یہاں تو یہی بنا ہوتا نا مرا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا ہے، مسیح کی موت کا نہیں بنا۔ تو بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے یہ بات مجھے آج تک کسی نے نہیں کہی۔ میں نے کہا آج تو کہہ دی ہے نا پھر کہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے، تو اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے لگ گیا۔ بڑا پریشان۔ میں نے کہا چوکیدار والا کرنا ہے نا مانا، وہ تو پھر مفعول والا مانا ہے، وہ تو یہی ہوگا اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں مرا ہوں۔ تو نہیں یہ ہوگا کہ میں تجھے موت دوں گا۔ تو میں نے کہا وہ میں بھی مانتا ہوں پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، وہ تو اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر میں یہی لکھ کے تیری بیوی کو بھیج دوں کہ منشا مرے گا، تو ابھی سے آج ہی نکاح کر دے آگے، اور تیری جائیداد تقسیم ہو جائے تو ہو جائے گی، میں مروں گا تو پھر ہوگی نا۔ تو میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے پھر بات ہوگی نا، پھر ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اب کیسے ہوگی؟ اب اس بیچارے کے پاس یہی سرٹیفکیٹ تھا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اچھا جی میری کہتا بس اب آپ کریں بات۔ میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں۔ ان کا قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ قتل عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں لفظ کل کے ہم معنی ہے، کسی کو مار دینا، گلا گھونٹ کے مار دو، تلوار سے ٹکڑے کر دو، آگ میں جلا دو، پانی میں غرق کر کے کسی طریقے سے بھی کسی کی جان نکال دو، اس کا عربی میں قتل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ تو رد ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام مرے نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے، تو کس طرح کہتے مارا ہے؟ کہتے سولی پر مارا تھا۔ تو قرآن نے ترقی کر کے فرما دیا وَمَا صَلَبُوهُ، اس کو کسی نے لکڑی پر لٹکایا تک نہیں، یعنی سولی پر مرنا تو کجا، سرے سے یہی غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، دوسرے سے لٹکائی نہیں گئے۔ تو ترقی کر کے بات کہہ دی نا۔ اب آگے یہ شبہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں مرے، لٹکائے نہیں گئے سرے سے، تو یہ لوگوں میں بات مشہور کیسے ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام مر گئے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اس ادراک کے لیے آتا ہے نا کہ جس چیز کی پہلے سے نفی ہوگی بعد میں کسی کے لیے اثبات ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں آیا لیکن عمر، تو کیا مطلب عمر آیا؟ اب یہی نکلے گا نا وَلَٰكِن قَتَلُوا وَصَلَبُوا مَن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ قتل ضرور ہوا، مرا ضرور کوئی سولی پر، لیکن وہ مسیح نہیں تھا، مسیح مسیح تھا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اس جیسی شکل بن گئی نا، مسیح جیسی۔ تو میں نے ترجمہ کیا مسیح مسیح تھا جو مرا تھا،
اب اس شبے کا جواب تو سمجھ آ گیا کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے، کوئی مسیح مرا ہے. لیکن مسیح علیہ السلام کو بھی کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر وہ کہاں گئے؟ چلو کوئی اور مر گیا، اس کے بعد مسیح علیہ السلام کسی کو نظر تو نہیں آئے، وہ کہاں گئے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، مسیح علیہ السلام کو یقیناً کسی نے نہیں مارا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ بعد رفع ماضی کا صیغہ آیا ہے کہ جب وہ کسی مسیح کو مار رہے تھے اس سے پہلے مسیح آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے. جب وہ کسی مسیح کو مار رہے تھے اس سے پہلے رفع ماضی کا صیغہ ہے نا، اس سے ماضی کے زمانہ میں مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے. مجھے جلدی سے کہتا ہے جی رفع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رفع درجہ بھی ہوتا ہے، رفع روح بھی ہوتا ہے، رفع جسمانی بھی ہوتا ہے. کتنے معنی ہوتے ہیں رفع کے؟ میں نے کہا 10 کروڑ ہوں گے. آپ بات کریں کیا چاہتے ہیں، جتنے چاہیں کرنے معنی کو کیا ہوتا ہے. لیکن کتنے بھی معنی ہو یہاں رفع جسمانی ہی مراد ہے، اور کوئی معنی بنتا ہی نہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ ہر زبان میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اور مجاز کو سیاق و سباق خود متعین کر دیا کرتا ہے. کیونکہ لفظ شیر ہے، حقیقی معنوں میں درندے کے لیے بولا جاتا ہے، اور مجازن میں بہادر کو بھی کہہ دیتے ہیں. اب میں فکرہ بولتا ہوں کہ ابھی اخبار میں خبر پڑی کہ چڑیا گھر میں شیر نے ایک انسان پر حملہ کر دیا اور وہ بیچارہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا. تو اب دنیا میں کتنی جگہ شیر بمانی بہادر آدمی استعمال ہوا ہو، لیکن اس فکرے کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جانور مراد ہے. کوئی 1000 شیر پڑھ دے کہ جی فلاں جگہ شیر بہادر کے معنی میں آیا ہے، لیکن یہ فکرہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں درندہ مراد ہے. پھر میں کہتا ہوں دوسرا فکرہ سنو بھائی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہمارے شیر نے غسل کر لیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں، بس ابھی 1 منٹ کے بعد اس کی تقریر شروع ہونے والی ہے. تو اب دیکھیے یہاں بھی لفظ شیر آیا نا. اب کتنی جگہ کوئی حدیثیں پیش کرے کہ شیر مانے درندہ ہوتا ہے، کوئی شیر پڑھتا چلا جائے، لیکن یہ فکرہ بتا رہا ہے کہ شیر سے کوئی بہادر آدمی مراد. تو سیاق و سباق سے معنی بالکل متعین ہو جاتا ہے، اس میں کسی کو شک شبہ رہتا ہی نہیں. اب یہاں جو ہے وہ ما قاتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ، میں نے کہا آپ دیکھیے کوئی بچہ بھی اتنا بیوقوف نہیں جو یہاں رفع جسمانی کے علاوہ کی اور معنی کر سکے. میں مثال دیتا ہوں، یہاں بیٹھے ہیں 2-3 آدمی بڑے پریشان بھاگے آئے کہ فلاں جو زمیندار تھا آج اس کے دشمن یہ قتل کرنے آ گئے تھے، اس کا گراؤ کر لیا تھا، مکمل گراؤ ہو گیا تھا اس کا. این موقع پر اس کے 2 دوست آئے کار پر اور وہ چودھری صاحب کو اٹھا کے لے گئے. اب یہاں ایک ہی مطلب ہے کہ جس چودھری کے جس جسم کو قتل کرنے آئے تھے اسی جسم کو زندہ کار میں بٹھا کے لے گئے ہیں. کوئی بچہ بھی ایسا بیوقوف نہیں ہے جو یہ کہے کہ چودھری صاحب کو جو قتل کر دیا ہے اس کی چیئرمینی کار میں رکھ کے لے گئے تھے رتبہ اس کا، یا چودھری صاحب تو قتل ہو گیا وہ حافظ قرآن تھا اس کا حفظ قرآن کار میں رکھ کے لے گئے، یا چودھری صاحب تو قتل ہو گئے لیکن اس کی روح وہ کار میں رکھ کر لے گئے ہیں. تو یہاں جو بھی سنے گا دیکھو ایک ماحول ہے، گراؤ ہے، قتل کرنے والے آ گئے ہیں، مسیح علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا ایک وقوع پیش آ چکا ہے.
اب ایسے موقع پر اٹھانے کا ایک ہی معنی ہوگا کہ مسیح کو قتل سے بچا کر زندہ اٹھا لیا گیا، اور کوئی معنی ذہن میں آ سکتا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہاں ایک ہی معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ایک شبہ ابھی باقی رہ گیا، قرآن سارے شبے دور کر دیتا ہے نا، وہ یہ کہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، لیکن جیسے سب کو موت آنی ہے ان کو بھی موت آنی ہے یا نہیں؟ اور اگر موت آنی ہے تو آسمانوں پر ہی فوت ہو جائیں گے یا دنیا میں آ کر فوت ہوں گے؟ یہ شبہ باقی تھا، تو قرآن نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ضرور اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ آئیں گے جہاں اہل کتاب بستے ہیں، وہاں وہ زمین پر بستے ہیں یا آسمان پر؟ تو مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اسی زمین پر آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، لوگ ان پر ایمان لائیں گے قبل موت ہی، مسیح کی موت سے پہلے۔ یہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں مسیح علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ قبل موت کا زمانہ ہے۔ تو میں نے کہا تو ترجمہ تشریح کرتا تھا چوکیدار کے حدیث سے، اب میں بخاری سے اسی حدیث کی تفسیر سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، حضور پاک تو اتنے سچے تھے کہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو کافر تک ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جس بات پر قسم کھا کے بات فرمائے اس کے سچے ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ ویسے نہیں۔ لَيَنذِرَنَّ فِيكُمْ عیسیٰ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا، ضرور نازل ہوں گے، لَيَنذِرَنَّ پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے، اتریں گے، فیکم تم میں عیسیٰ بن مریم، غلام امن بن کسیٹی نہیں، عیسیٰ بن مریم حاکمن، حاکم بن کر آئیں گے، کافروں کے محکوم بن کر نہیں آئیں گے۔ مرزا تو کافروں کا محکوم تھا نا۔ عدلن انصاف کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ 50 جلدوں کے پیسے لیے اور 5 دے دی کہ بس صفرے کی کوئی قیمت نہیں۔ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، کوئی صلیب دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ آج ایک صلیب جو لگی ہوئی ہے وہ مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ یقتل الخنزیر، میں نے کہا خنزیر جو ہے وہ نہیں ڈرتا مرزائی سے، وہ آ کر کھڑا ہے کہ تیرا مرزا جھوٹا تھا، اگر وہ سچا ہوتا تو میں دنیا میں نہ ہوتا۔ تو جتنے دنیا میں خنزیر ہیں گن لو، اتنے مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ ہر خنزیر مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ آگے فَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب میں نے جب یہ بیان کیا تو میں نے کہا اب میں نے بھی قرآن کا فیصلہ سنا دیا ہے، کوئی جواب؟ تو مجھے کہتا ہے کہ جہاں تک مسئلے کے سمجھانے کا تعلق تھا وہ تو آپ نے بڑے عام فہم انداز میں سمجھا دیا، اب تعلق ہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں۔ تو کہتا ہے میرے دل پر جو تالے لگے ہوئے وہ بھی بڑے مضبوط ہیں، وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والے نہیں۔ یہ کہہ کر ٹیپ اس نے اٹھائی اور چلا گیا۔ 3 ماہ بعد میں اسکول میں بیٹھا تھا تو آیا، السلام علیکم، میں خاموش رہا، السلام علیکم، میں خاموش رہا۔ یہ آپ سلام کا جواب نہیں دیتے؟ میں نے کہا مرتدوں کے سلام کا جواب نہیں ہوتا۔ کہتا جی میں طائب ہو گیا ہوں، دل تو میرا اسی وقت مان گیا تھا، لیکن چونکہ وہاں بڑا زور ہوتا ہے ربے میں اس مسئلے پر، اس لیے میں ٹیپ لے کر گیا، قاضی نذیر کے سامنے رکھی، عبد المالک کے سامنے رکھی، جو بڑے بڑے مناظر تھے، کہ بھئی یہ ٹیپ سنو، اس کا جواب دو ورنہ میں چھوڑتا ہوں تمہارا دین۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔
اس لیے پھر میں طائب ہو گیا. میں نے زندگی وقف کی ہوئی تھی مرزائیت کی تبلیغ کے لیے. اب میں واپس آ گیا, ایک دکان بنا لی, تو کوئی مہینہ ڈیڑھ دکان پر بیٹھا, کچھ چند نکلی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ جب کافر تھا تو ساری زندگی دی ہوئی تھی, تو اب چلا تو لگاؤں نہ جا کر. تو کہتا دکان پر لڑکے کو بٹھا کر آج میں رائے گنج جا رہا ہوں, تو میں نے سوچا کہ چلو اکاڑے میں اتر کر مولوی صاحب کو خوشخبری بھی سنا دے کہ آپ کا مناظرہ جو ہے وہ مؤثر ہوا ہے, اور الحمدللہ اس کا جواب روے میں کہیں نہیں ہے. مرزائی بالکل جواب نہیں دے سکے, اس لیے میں نے توبہ کر لیا ہے. اور اب کہتا ہے میں چلے کے لیے جا رہا ہوں, آپ میرے لیے مزید استقامت کی دعا فرمائیں. تو مقصد یہی ہے کہ یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اصل مسئلے پر آنے نہیں چاہتے, ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں تاکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں آئے ہی نہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.